السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر یاز عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کی معاشی اور اقتصادی اصلاحات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار کبار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو سورہ حجرات کی ورس نمبر 3 مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کرام کی یہ جو تعریف ہے، صفت ہے، وہ سراپا ادب ہوتے، پیکرے صبر و رضا اور تقوی کی معراج پہ ہوتے۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو، دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، خالص کر دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کی ورس نمبر 29 میں محمد رسول اللہ والذین معہ پوری آیت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت و سنگت میں، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز، آپس میں مہربان، رحیم، مشفق۔ ٹھیک ہے، جو مخاطب ان کو دیکھے تو کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے۔ ان کی ابدیت کے آثار سجدوں کی تاثیر کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ تو قرآنک پرسپیکٹو میں آپ نے دے دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نظام محاصل، چونکہ آپ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری، تو آپ نے جو کچھ حضور سے سیکھا اسی کو پریکٹیکلی اپنے دور خلافت میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ اور ریاست میں پہلی جو آپ کی انیشیٹو ہے اولین، وہ معاشی نظام کا استحکام ہے سیدنا عمر فاروق کا۔ اور آپ نے اس حقیقی نظام کو باقاعدہ ملکی سطح پر انتظامی محکمہ جات کی صورت میں قائم کیا۔ یہ جو ادارہ جاتی اور انتظامی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے، اس کے موجد اور خالق سیدنا عمر فاروق ہیں، اور اس نے تمام طبقات کو متاثر کیا۔ اور آپ نے ملکی ترقی کے لیے جو ڈپارٹمنٹس بنائے، اب سنتے جائیں، یہ 1400 سال پہلے، یہ روح ہے خلافت کی، یہ روح ہے ایڈمنسٹریشن کی، گڈ گورننس اگر آپ نے کیسے کرنی ہے، اس کی روح آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت کی روشنی میں۔ آپ نے مجلس شورا، کنسلٹیٹو کونسل بنائی، جس میں ایکسپرٹ ہوتے تھے، ہر سبجیکٹ کے اپنی رائے دیتے، وہاں پہ فیصلہ سازی ہوتی، تنقید کا حق ہوتا، دلیل سے بات کی جاتی۔ وہ مجلس شورا تھی، جس شورا کے روح پر قرآن مجید میں آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اڈاپٹ کیا، تو وہ مشاورت وشاورہم فی الامر کے تحت سیدنا عمر فاروق نے اس کو مزید مضبوط کیا۔ ٹیکس اور بیت المال کے شعبے قائم کیے۔ ٹیکس کلیکشن، ریونیو کلیکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر ریاست کا نظام محصولات کے بغیر نہیں چلتا۔ آپ نے باقاعدہ اس کا ایک محکمہ قائم کیا، اور بیت المال کا ایک شعبہ قائم کیا، جہاں پہ سارے اموال اکٹھے ہوتے اور پھر وہاں سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے۔ آپ کے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ مساوی سلوک تھا۔ دیر واز نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ نان مسلم مائنورٹیز ان دا پیریڈ آف سیدنا عمر۔ آپ کے دور میں غیر مسلموں سے ڈسکریمنیشن نہیں تھی، ایکول اپورچونیٹیز تھی۔ تو آپ کا نظام محاصل، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ٹیکس لگائے، اس سلسلے میں آپ نے زمینوں کی پیمائش، میئرمنٹ آف لینڈ، پٹوار کا جو سسٹم آج چل رہا ہے، اس وقت میئرمنٹ تھی، اور غیر مسلم کاشتکاروں پر ان کی برداشت سے زیادہ ٹیکس عائد نہیں کیا۔ نان مسلم، یہ خلافت ہے کہ نان مسلمز پہ اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی وہ ٹیکس، اور وہ پھر بعد میں انہی کے غرباء پہ، مساکین پہ، بوڑھوں پہ، کمزوروں پہ، ان کی داد رسی اور طبی سہولیات پہ خرچ ہوتا تھا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں، پھر ٹیکس اتنا بہتر ہو گیا تھا عمر فاروق کے دور میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں سوات سے 1,00,000 درہم ٹیکس وصول ہوا تھا۔ یہ ایک علاقہ ہے۔ پھر آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ٹیکس ایک اہم ذریعہ آمدن تھا، اس میں مسلم غیر مسلم برابر کے شریک تھے، تو آپ نے غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا خیال رکھا اور ان پر زیادہ ٹیکس عائد نہیں کیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام اسلم فرماتے ہیں
کہ عمر فاروق نے سپہ سالاروں کو خط لکھا کہ وہ غیر مسلم عورتوں اور بچوں پر ٹیکس نافذ نہ کریں۔ اسلامی ریاست میں نان مسلم ویمن اینڈ چلڈرن they are exempted from the tax, they are not bound to give tax. یہ ٹیکس ان پر عورتوں اور بچوں پر جو نان مسلم ہیں ان پر نہیں لگتا تھا، یہ فارمولا ہے۔ پھر سختی کی ممانع ٹیکس کلیکشن میں، چونکہ وصولی آپ کو پتہ ایک مشکل عمل ہے، تو سیدنا عمر دوسرے صوبے سے بہت سا مال آیا، یہ مال ٹیکس سے ہی حاصل ہوا تھا، تو آپ نے زیادہ مال دیکھ کے فرمایا یہ مال کسی ظلم یا سختی کر کے تو نہیں لائے۔ تو امام قدامہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم ہم نے یہ ٹیکس نرمی اور معافی کے ساتھ وصول کیا۔ آپ نے پوچھا بغیر کسی سختی کے؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے دعا دی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے ہاتھ سے میری حکمرانی میں غیر مسلم پر زیادتی نہیں ہونے دی۔ یعنی آپ نے کہا کہ میرے دور میں نان مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ یہ ہے اسلامک ماڈل آف گورننس، یہ ہے خلافہ علی منہج نبوہ۔ یہ نقوش ہوتے ہیں تبھی تو کتابوں میں وہ چیز آج تک یاد کی جاتی ہے، عمر لاز ویسٹ میں یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حسن سلوک اور نرمی کی تلقین ٹیکس کلیکشن میں، اپنی رعایا سے نرمی برتتے، اور شام کے سفر میں آپ گئے کہ عامل ٹیکس وصول کرنے کے لیے غیر مسلموں کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس پر آپ نے عاملین کی سرزنش کی، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان کو چھوڑو، تکلیف نہ دو، وہ طاقت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا لوگوں کو عذاب نہ دو، بے شک جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دے گا اللہ انہیں قیامت کے دن عذاب دے گا۔ تو ٹیکس میں دھوپ میں کھڑا کر کے ٹیکس وصول کرنا، شدت برداشت، یہ نان مسلمز کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ہمارے حکمران ذرا اس سے سیکھیں۔ دور فاروقی یہ ہے کہ کسی کی مشقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں عذاب دے گا اس کو دنیا و آخرت میں اللہ عذاب دے گا۔ یہ حکمرانوں کے لیے لیسن ہے بہت بڑا۔ تو قبر میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کفن کی بھی جیب نہیں ہے، تو جو کچھ آپ ساتھ لے کے جائیں گے وہ اچھے اعمال غریبوں پر خرچ کریں، یہ ایسنس ہے خلافت کی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو کڑی سزا دی اور ترک کر دیا اس عامل کو۔ جس طرح حشام بن حکم نے حمص کے غیر مسلم خطبی کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑا دیکھا تو اس نے سرکاری افسر کی ملامت کی اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، ٹھیک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ ان کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ پھر عمر رسیدہ افراد کی ٹیکس معاف تھا سیدنا عمر کے دور کے اندر، اور ان کے اہل خانہ کی کفالت کی جاتی، وظائف دیے جاتے۔ آپ اندازہ لگا لیں، بلا تفریق رنگ و نسل و ملت۔ پھر امیر المومنین ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتا تھا۔ آپ نے پوچھا ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہم نے تمہاری جوانی میں تم سے ٹیکس وصول کیا، اب تمہارے بڑھاپے میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ راوی کہتے ہیں آپ نے اس کی ضروریات کے لیے بیت المال سے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری فرمایا۔ بوڑھا بھیک مانگے، آپ اسے بھیک مانگتا دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، آج کے پروٹوکولز میں تو عام آدمی کی کہاں گنجائش ہے۔ سیدنا عمر نے اسے کہا ہم نے تمہاری جوانی میں تم سے ٹیکس لیا، اب بڑھاپے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، بیت المال کو حکم دیا کہ اس کی وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کریں۔ یہ بھیک نہ مانگے، اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ارذل عمر کے اندر اس کی بیسک نیسیسٹیز کا خیال رکھنا، طبی سہولیات، کھانا پینا، رہائش، کپڑا۔ یہ فاروقی فارمولہ ہے، عدل فاروقی یہ ہے کہ جب کوئی اس عمر کو پہنچ جائے کام کاج کے قابل نہ رہے، ذرائع نہ مسدود ہو جائیں، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈور سٹیپ پہ وظیفے کی صورت میں طبی سہولیات، کھانا، رہائش، کپڑا، یہ چار چیزیں پہنچائیں۔ یہ ہوتا ہے خلافہ ماڈل۔ پھر اب ہم چلتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات، جو معاشی اصلاحات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پچھلے خلیفہ حاکم کی جنازہ پڑھانے کے بعد، تجدید و تکفین کے بعد گھر روانہ ہوئے تو بطور خلیفہ انہیں شاہی سواریاں پیش کی گئیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سواریاں واپس کی، فرمایا میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ سنیں جو 10 گاڑیوں کا لشکر لے کے پروٹوکول لے کے جاتے ہیں، وہ افسر شاہی، وہ سٹیٹس کو، سنیں شرم کا مقام۔
آج عمر بن عبدالعزیز زندہ ہے دلوں میں، کتابوں میں، ذہنوں میں، اس لیے کہ پروٹوکول کے عادی نہیں تھے، پروٹوکول کو، سٹیٹس کو کے پرخچے اڑا دیے۔ سٹیٹس کو جو ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی دھول تھا، آپ سٹیٹس کو کے حامل نہیں تھے، عام آدمی کی طرح۔ یہی تو ہمارا درد سر ہے کہ معیار زندگی ایک رکھو۔ فرمایا میرے لیے خچر کافی ہے، عام آدمی خچر پہ سوار ہوتے ہیں، تو میں سوار ہو گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ کام اصل چیز ہے، ایٹریبیوٹ، صفات، صفات کی وجہ سے مقام ہے۔ اس کے بعد پولیس افسر سپاہیوں کی حفاظت کے لیے کے ساتھ آگے بڑھا پروٹوکول کے لیے، تو آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ فرمایا مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، آئی ایم اے کامن مسلم، کامن بلیور، ایک کامن مین ہوں میں۔ سبحان اللہ، کہاں سے لائیں وہ عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران؟ فرمایا چھوڑ دو پولیس کا یہ افسر، میں جب تب عدل کروں گا مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، میرا محافظ اللہ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جو عوام کا ڈور سٹیپ پہ ان کا خیال رکھتے ہیں، جن کا معیار زندگی عوام جیسا ہوتا ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا عوام میں ہوتا ہے، جو عوام کا درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، انہیں پھر شاہی خزانوں کی، پروٹوکول کی، محلات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے پبلک کی داد رسی کرتے ہیں، پھر ان کی حفاظت کا انتظام اللہ کرتا ہے، فرشتے مامور ہو جاتے ہیں کہ حکمران سنیں۔ پھر وہ اشیاء جو خلیفہ انتقال کر جاتا دوسرے کو ملتی، تو اہل خاندان نے اسی طریقے پر پچھلے حاکم کی اشیاء کو تقسیم کرنا چاہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ نہ اشیاء نہ میری ہیں، نہ پچھلے خلیفہ کی، نہ تمہاری، بلکہ اپنے غلام مدائم کو حکم دیا ان سب کو بیت المال میں جمع کر دو۔ اپنی فیملی کی لیگیسی، کہتے ہیں کہ وہ باپ دادا نے پراپرٹی چھوڑی، یہ کہاں سے پراپرٹی چھوڑی؟ یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے پچھلا جو حاکم تھا اپنی لیگیسی باپ دادا کی، فرمایا نہ بھائیوں کا بھتیجوں کا کسی کا حق ہے، نہ میرا حق ہے، بیت المال میں جمع کرواؤ۔ یہ عوام کا خون نچوڑ کے حاصل کی گئی تھی، وہ کرپٹ پریکٹسز جو پچھلوں نے کی سیدنا عمر نے، وہ نہ صرف ختم کی بلکہ لوٹی ہوئی مال و دولت جو اکٹھا کیا ہوا تھا سب بیت المال میں جمع کر دیا۔ وہ دور نبوی کی یاد تازہ کر دی، دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اسی لیے آپ کو چھٹا خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ سنیں کان کھول کے آج۔ پھر مسجد نبوی میں آئے، خلافت کا خطبہ دیا عمر بن عبدالعزیز نے، فرمایا لوگوں میری خواہش، عام مسلمانوں کی خواہش کہ بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیے، میری خواہش نہیں تھی، لوگوں کی خواہش تھی۔ یہ ہوتا ہے ہیڈ آف سٹیٹ، یہ ذمہ داری میں، اس لیے میری بیعت کا توق جو میری گردن میں ہے میں خود اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کرو۔ اندازہ لگایا، اس خطبے کو سن کر لوگوں نے بلند آواز میں کہا ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ خدا کا نام لے کر شروع کیجیے۔ یہ ہوتی ہے سلیکشن، کہ بندہ خود کہے کہ یہ دوگ جو ڈالا ہے میں اس ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، لوگ کہیں ہم آپ سے راضی ہیں، ہم نے منتخب کیا ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ یہ ہوتی ہے ایک کرائٹیریا، خلافت کا انتخاب ایسے ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ کسی شخص کو آپ سے اختلاف نہیں ہے، تو اس بار کو قبول کیا، اور جو خطاب کیا اس کا خلاصہ ہے تقوی، فکر آخرت، اور آپ نے فرمایا نبی کریم کے بعد دوسرا نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے، اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہے حلال، حرام حرام قیامت تک، میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا، حکمرانوں سنو، بلکہ صرف احکام الہی کو نافذ کرنے والا ہوں، ڈیوائن کمانڈمنٹس کی انفورسمنٹ میری ذمہ داری ہے۔ تو خلیفہ کی ذمہ داری احکام الہیہ کی تنفیذ ہوتی ہے، اس کا اجرا ہوتا ہے، قرآن و سنت کا نظام رائج کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ وہ لیگیسی جو قرآن و سنت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ اسی لیے خلیفہ راشد کہتے ہیں بنایا، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا، جب فیصلہ قرآن ہے، سنت و سیرت مصطفیٰ ہے، خلفائے راشدین ہیں، ان کے روشن دور کے اندر، اور اللہ کی کمانڈمنٹس، حضور کی سنت و سیرت، وہ دور نبوت مصطفیٰ، وہ ریاست مدینہ، وہ خلافت راشدہ، جب اتنی مثالیں میرے پاس عملاً موجود ہیں، تو خزانہ ہے گورننس کیسے کرنی ہے، میں ان کے مطابق فیصلہ کروں۔ میں پیرو ہوں، اپنی طرف سے نئی بات نہیں کر، میں فالوور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تم میں سے کوئی ممتاز آدمی نہیں ہوں،
سبحان اللہ. یہاں تو یہ وائرل ہونا اسٹیٹس کو پتہ نہیں کیا. میں معمولی آدمی ہوں تمہارے مقابلے میں, اللہ نے مجھ پر زیادہ بوجھ, یعنی خلافت کو بوجھ سمجھ رہے ہیں, برڈن, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی. کاش کہ یہ ایسنس آ جائے ہمارے حکمرانوں میں بھی. ٹھیک ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز لوگوں سے کہتے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو تو میں بھول جاتا ہوں, جب تم اپنی جگہ پر ہو تو مجھے خوب یاد رہتے ہو. دور رہا کرو تاکہ میں تعداد رسی کے تمہارے گھر پہ پہنچایا کروں. پھر غصب شدہ مال کی بات ہم نے کر لی. ٹھیک ہے. ناجائز ظالمانہ ٹیکس شاہی خاندان کے آپ نے ختم کر دیے تھے. پھر اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ عتبہ بن سعید بن ابی عاصم عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے, کہا امیر المومنین آپ سے پہلے خلفائے بنو امیہ ہم کو مال و متاع اور عطیات دیتے تھے, آپ نے یہ سلسلہ بند کر دیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تم محنت و مشقت سے کام کرو اور اپنی روزی کماؤ. سیلف ریلائنس, خود کفالت, اپنی محنت, سیلف ریزیلینس پیدا کرو. یہ عمر بن عبدالعزیز کا فارمولہ ہے. عطیات دیے, نسل در نسل تمہارے کھابے. جیسے آج کل بچوں کی تعلیم بھی باہر, 200 یونٹس فری, ٹیکس فری. یہ ظالمانہ نظام ہے, یہ عمر بن عبدالعزیز کا نظام نہیں ہے جو پاکستان میں رائج ہے. فرمایا اے عتبہ تم موت کو یاد کرو زیادہ, اگر تم تنگ دست ہو تو اس میں وسعت پیدا ہو, اگر تم کو وسعت اور فراخی میسر ہے تو تم تنگی محسوس کرو. اللہ کا خوف پیدا کرو, بس اتنا ملے جتنا گزر اوقات ہو, جو زائد ہو قل العفو. فرمایا ماذا ينفقون قل العفو, فرمایا کیا خرچ کریں جو زائد ہے, زائد مال. پھر آپ کی بیوی فاطمہ جو حاکم کی بیٹی تھی, وہ بہت بیش بہا زیور انہیں دیا گیا, اور پھر یہ زیور فاطمہ بنت ابی عبد الملک کے پاس محفوظ تھا. آپ نے بیوی سے کہا تمہارے پاس جو زیور اور قیمتی پتھر ہے یہ سب بیت المال میں جمع کرا دو. اگر یہ زیور تم اپنے پاس رکھنے چاہتی ہو تو پھر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دو آپشنز ہیں, جو ہیرے جواہرات والد نے تمہیں گفٹ کیے ہیں, یا یہ رکھو یا مجھے رکھو. یہ خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں, یہ بیت المال میں جمع کرواؤ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اطاعت شعار تھی فاطمہ, سیدہ فاطمہ آپ کی بیوی. آپ نے فرمایا میرا زیور اور قیمتی پتھر شوق سے بیت المال میں جمع کرواتی ہوں, میں زیور کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں. سبحان اللہ. ایسی وفا شعار بیویاں جو اپنا باپ کا دیا ہوا زیور, چونکہ ہیڈ آف سٹیٹ تھے, فرمایا ایسا نہ ہو کل کوئی کہ اس کی بیوی نے زیور پہنا ہوا, حالانکہ گفٹ تھا والد کی طرف سے. کمال کر دیا انصاف میں, عدل میں, خوبصورتی میں. رسول اللہ کی تربیت, رسول اللہ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور خلافت راشدہ کا عکس نظر آتے ہیں عمر بن عبدالعزیز, مظہر عتم نظر آتے ہیں. پھر باغ فدق سے دستبرداری, آپ نے اسے خالصتاً بنو ہاشم کے لیے وقف کر دیا. فرمایا صدیق اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وراثت نہیں ہوتی. پھر مروان نے ذاتی جاگیر بنا لیا تھا, اور یہ وراثت عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بعد میں آئی. آپ نے جب خلیفہ بنے تو مروان کے بیٹوں کو کہا کہ جو فدق کا باغ ہے اس کی آمدنی اپنے اہل و عیال, فقراء اور مساکین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے, اس سے بنی ہاشم کے چھوٹے لڑکوں پر احسان کرتے, بیوہ عورتوں کے نکاح پر خرچ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے فدق کا سوال کیا. حضرت فاطمہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق سیدہ کو اس وقت نہ دیا. اس کی صورت تھی جو رسول اللہ کے دور میں بنو ہاشم بھی ہیں, باقی بھی ہیں, سب غرباء مساکین, بیواؤں کا نکاح اس سے ہوتا. تو آپ نے آل مروان کو کہا کہ یہ تمہاری جاگیر کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو جو فرمایا گواہ بناتا ہوں, فدق کی جو حالت تھی عہد رسالت میں اسی کی طرف لوٹاتا ہوں. عہد رسالت باب میں جو فدق کا معاملہ تھا اسی طرف لوٹا دیا. سبحان اللہ. کانفلکٹ ہی ختم کر دیا جو رسول اللہ کے دور میں تھا. پھر بنو امیہ نے آپ کی بڑی مخالفت کی کہ یہ آگے ہیں ریفارمز لے کے, اور ہماری عیاشی اور یہ تھانے داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ نے جو اپنے مہمان تھے مسافر خانے بنوائے, اس میں مہمان کو ایک دن ایک رات ٹھہرایا جاتا, سواری, کھانا یہ ریاست کی طرف سے ہوتا, علاج معالجہ. ٹھیک ہے. سرکاری خرچ پر کرایہ دے کے اسے گھر بھجوایا جاتا. آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ سرکاری پناہ گاہیں بھی ہوتی, علاج معالجہ بھی ہوتا, کرائے پہ گھر میں بھی. آج ملک پاکستان میں اگر یہ ریفارمز آ جائیں
ان کا عشر عشیر بھی آ جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی. اسی لیے تکمیل پاکستان موومنٹ اور چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب وہ کون سی اسی کی بات کر رہے ہیں. ہم ان نفوس قدسیہ کا نظام لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب اور امیر میں فرق نہ رہے, لوگ مشکلات میں نہ رہیں, لوگ اپنی گردے نہ بیچیں, خون کی بوتل نہ بیچیں روٹی پوری کرنے کے لیے, بچوں کی فیس کے لیے, لوگ ظالمانہ ٹیکس سے ان کی جان چھوٹ جائے, بجلی گیس معاملات. تو یہ عیاشیاں بڑوں کی اور چھوٹے بد سے بدتر ہوتے جائیں, یہ نظام ظلم کا ہے, زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آئیے اس پیارے وطن پاکستان میں خلافہ علی منہاج النبوہ کے تحت ایسا ماڈل لے کے آئیں کہ وہ چیزیں جو کتابوں میں نوٹس میں ہیں وہ ہمیں معاشرے میں نظر آئیں. یہ ہمارا مقصد ہے, کتاب سے نکال کر ایوانوں میں نظر آئے. جو چیز عمر بن عبدالعزیز کی میں ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں, کاش کہ یہ چیز پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آئے, ہماری عدالت میں نظر آئے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں نظر آئے, ہماری محتسب میں نظر آئے, ایڈمنسٹریشن میں نظر آئے. ہمارا مدعا اور درد دل صرف اتنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.